السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دا ایکسپلورر میں خوش آمدید ناظرین۔ آج ہم معرکہ قادسیہ کے اس اہم وقت کے بارے میں بات کریں گے جب جنگ شروع ہوئی، مگر آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ ناظرین، رستم نے فوج کو تیاری کا حکم دیا اور سعد بن ابی وقاص کو یہ پیغام بھیجا کہ اسے نہر پار کرنے کا موقع دیا جائے، لیکن اس کا جواب یہ دے کر کہ جس چیز کو ہم نے زبردستی قبضے میں لیا ہے وہ تمہیں واپس نہیں کریں گے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرما دیا۔ رستم نے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ وہ مٹی ڈال کر نہر میں ایک کشادہ رستہ تیار کریں۔ طلوع سحر کے ساتھ ہی رستم کے لشکر نے پیش قدمی شروع کر دی۔ دوستو، کسریٰ کے اضطراب کا یہ عالم تھا کہ خبر رسائی کے لیے مدائن کے محل سے لے کے قادسیہ کے میدان تک آدمیوں کی ایک قطار بنا دی گئی۔ ہر دو آدمیوں کے درمیان فاصلہ صرف اتنا تھا کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کی آواز آسانی سے سن لیتا۔ اس طرح یہ آواز کسریٰ کے محل میں اس کے کانوں تک پہنچ جاتی۔ ادھر رستم دوہری زرہ پہن کر اپنے بہترین گھوڑے پر سوار ہو کر لشکر میں پہنچ گیا۔ دوسری طرف سعد بن ابی وقاص، جو ہر جنگ میں پہلی صف میں ہونا پسند کرتے تھے، ارکن نساء کے مرض اور پھوڑوں کی تکلیف کے باعث چلنے پھرنے یا گھوڑے پر سوار ہونے کے قابل نہ تھے، مگر آپ محل کی چھت پر سہارا لے کر بیٹھ گئے اور وہ میدان جنگ کا نقشہ دیکھ رہے تھے۔ آپ نے خالد بن ارطفہ کو میدان میں اپنا نائب مقرر کر دیا۔ ظہر کی نماز پڑھ کر قراء نے تلاوت قرآن پاک کی اور جنگ شروع ہوئی۔ ہر ایک مسلمان کے مقابلے میں ایک ایرانی پہلوان آگے بڑھا، لیکن ہر ایک کو شکست ہوئی۔ لڑائی کے ابتدائی دور میں بنو بجیلہ کے شاہسوار اپنی امتیازی شان سے آگے بڑھے اور دشمن کی صفوں میں تباہی مچا دی، لیکن ایرانیوں نے ان کے سامنے اپنی ہاتھیوں کی ایک دیوار کھڑی کر دی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے لشکر کے گھوڑے منتشر ہو گئے، لیکن وہ شاہسوار گھوڑے چھوڑ کر پیدل آگے بڑھتے بنو تمیم کے سرفروشوں نے اپنے تیروں کی بارش اور نیزوں کی ضربوں سے ہاتھیوں کا منہ پھیر دیا۔ ہاتھیوں سے نجات حاصل کرنے کے بعد مسلمانوں کا جوش اور ولولہ انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ ادھر ایرانی تعداد میں زیادہ ہونے کے باوجود مدافعانہ لڑائی لڑ رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ 30,000 لوگ اپنا حوصلہ زیادہ دیر قائم نہیں رکھ پائیں گے اور ان کے ہر ایک سپاہی کے بدلے ہمارے 4 تازہ دم سپاہی ان کے سامنے ہوں گے، لیکن مجاہدین کی ہمت میں کوئی کمی واقع نہ ہوئی۔ رات چھا گئی اور لڑائی کا زور تھم گیا۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے شہداء کی لاشیں واپس لائی گئیں۔ ناظرین، اگلی صبح نماز کے بعد سرداران لشکر قدیس کے محل کی چھت پر سعد بن ابی وقاص کے گرد جمع ہو رہے تھے۔ حاضرین میں سے ایک نوجوان جو بھیس بدل کر ایرانیوں کے پاس گیا تھا بولا، میری اطلاع یہ ہے کہ کل دشمن نے جس قدر نقصان اٹھایا تھا اس سے زیادہ کمک اس کے پاس پہنچ گئی ہے، تاہم ان کے حوصلے پست ہو چکے ہیں۔ انہیں زیادہ پریشانی اس بات کی ہے کہ وہ اپنے ہاتھی میدان میں نہیں لا سکیں گے کیونکہ وہ ہوادوں سے محروم ہو چکے ہیں۔ دوستو، اتنی دیر میں قعقاع بن عمر سرپٹ گھوڑا دوڑاتے پہنچے اور حضرت سعد سے فرمایا، یا امیر، شام کے مجاہدین کی طرف سے آپ کے لیے نصرت کی دعائیں اور ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلام آپ کے لیے لایا ہوں۔ میرے ساتھ 1,000 جان باز بھی آئے ہیں اور 6,000 مجاہدین کل تک یہاں پہنچ جائیں گے۔ حضرت سعد نے خدا کا شکر ادا کیا اور جنگ کا نقشہ کھینچنے لگے۔ آج آسانی یہ تھی کہ ایرانی اپنے ہاتھی میدان میں نہ لا سکیں گے۔ ناظرین، ادھر جب جنگ شروع ہوئی تو ہر طرف اللہ اکبر کی صدائیں تھیں۔ ایرانی پہلے سے زیادہ سامان حرب اور جوانوں کے ساتھ آئے تھے۔ ادھر مسلمانوں کے دستے 100 آدمیوں کے ساتھ وقفے سے دائیں اور بائیں ہاتھ سے حملہ کرنے لگے اور ان کے اونٹ جن کے اوپر سیاہ کپڑے لپٹے ہوئے تھے آنے لگے تو ایک حصار بن گئی۔ ان اونٹوں پر تیر انداز تھے جو بارش کی طرح دشمن پر تیر برسا رہے تھے۔ اس حصار کو دیکھ کر ایرانیوں کے گھوڑے سواروں کو گراتے ہوئے واپس گئے۔ رستم نے اس صورتحال سے نپٹنے کے لیے پیادہ فوج آگے کر دی، لیکن جو بھی آگے بڑھتا وہ وقفے سے آنے والے دستوں اور تیروں کی بارش کی وجہ سے پسپا ہو کر رہ جاتا۔
ایرانی لشکر منتشر ہو گیا۔ رات ہو گئی لیکن جنگ کی شدت میں کوئی کمی واقع نہ ہوئی۔ اس لڑائی میں 2000 مسلمان شہید ہوئے اور دشمن کے 10,000 سپاہی ہلاک ہو گئے۔ جنگ تھم گئی۔ اب اگلا دن یقیناً فیصلہ کن ہونے والا تھا۔ اس کے بعد کے ایمان افروز واقعات ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔